انسان نے شعور کی منزلیں صدیوں کے سفر کے بعد طے کیں اور اس دوران وہ مختلف ادوار سے گزرا جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب پر تحقیق جاری ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب جو دریائے سندھ اور اس کے ذیلی دریاؤں کے کنارے آباد تھی، آثار قدیمہ کی کھدائی کے نتیجے میں دریافت ہوئی۔ ہڑپا جو ضلع ساہیوال کے قریب ہے اور موہنجو ڈارو جو کہ لاڑکانہ کے قریب واقع ہے، اس کی دو اہم مثالیں ہیں۔ ہڑپا شہر کی ترقی کا سورج 4500 برس قبل نصف النہار پہ تھا۔ یہ شہر اپنے دور کے حوالے سے میسوپوٹیمیا اور مصر کی قدیم تہذیب کا ہم اثر ہے۔ اس تہذیب کے بارے میں چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی زبان کو دوسری ہم اثر تہذیبوں کے برعکس ڈی کوڈ نہیں کیا جا سکا۔ قدیم تہذیب کے آثار رکھنا کسی بھی قوم کے لیے ایک قابل فخر بات ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ ساری دنیا کی دلچسپی کا باعث ہوتی ہے تو دوسری جانب اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس خطے کے لوگ ہزاروں برس قبل بھی ترقی یافتہ تھے۔ جب انگریزوں نے 18ویں صدی کے وسط میں لاہور سے ملتان ریلوے لائن کی تعمیر کا آغاز کیا تو مقامی ٹھیکیداروں نے ہڑپا کے کھنڈرات سے پرانی اینٹوں کو اکھاڑنا شروع کر دیا۔ انجینئرز نے اس بات کا نوٹس لیا اور معاملہ اعلیٰ حکام کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے معائنے کے بعد ان پختہ اینٹوں کو اہم قرار دیا اور محکمہ آثار قدیمہ نے کھدائی کا فیصلہ کیا۔ آج بھی کھدائی کا عمل جاری ہے۔ مصری اور میسوپوٹیمیا یا بابل کی تہذیب کی ترقی میں پتھر کا کردار اہم ترین ہے، جو شہروں کی تعمیر میں استعمال ہونے والا اہم ترین جز ہے، مگر ہڑپا کے لوگوں نے اس کا متبادل پختہ اینٹوں کے فن میں مہارت حاصل کر کے تلاش کیا۔ دیگر دلچسپ حقائق میں پانی کا نظام بھی ہے۔ یہ نظام نہ صرف زراعت کے لیے تھا بلکہ آبادی کے لیے بھی اس کی فراہمی کا باقاعدہ نظام تھا، بلکہ نکاسی آب کے نظام کے بھی باقاعدہ شواہد موجود ہیں۔ میوزیم سے آثار کی جانب مڑے تو پہلی بڑی سائٹ اسی حقیقت کو واضح کرتی نظر آتی ہے۔ یہاں ایک کنواں موجود ہے اور ایک عوامی حمام کے آثار بھی ہیں۔ ملحقہ سائٹ جو ایک ڈھلوان پر واقع ہے بھی نکاسی آب کے نظام کی تصویر کشی کرتی نظر آتی ہے۔ باقی تینوں سائٹس ہڑپا کی قدیم تہذیب کا بہترین نقش ہیں۔ شہر کی گلیاں سیدھی تھیں جو ایک منصوبہ بندی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ قبرستان کی کھدائی سے یہ معلوم ہوا کہ لاشوں کو مٹی کے برتنوں، جن کی شکل مرتبہ نما تھی، میں قیمتی اشیاء کے ہمراہ دفن کیا جاتا تھا۔ یہ اس امر کا عکاس ہے کہ وہ لوگ مرنے والوں کے لیے موت کے بعد اگلی زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ اسی طرز کے عقائد مصری مقبروں سے بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں سے مہریں بھی دریافت ہوئی ہیں جو اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ اس دور میں رابطے کے لیے تحریری زبان موجود تھی، اور ان مہروں کا ہونا بذات خود سرکاری نظام کی دلیل ہے۔ ان کھنڈرات سے کھیتی باڑی کے لیے پتھر اور دھات کے اوزار بھی ملے ہیں، جن پر تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس دور کے لوگ پتھروں کو پگھلا کر اس میں فولاد کو تو الگ کرنے کے قابل نہ تھے، البتہ دھاتوں کے ملغوبے کو استعمال کرتے تھے۔ ایک تھالی جو کھدائی کے عمل میں دریافت ہوئی اس کی مثال ہے۔ پختہ مٹی سے بنے بچوں کے کھلونوں میں بیل اور دیگر جانور بھی ملے ہیں، جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آج سے 4500 برس قبل یہ لوگ گھریلو استعمال کے لیے جانوروں کو سدھا چکے تھے۔ اہم ترین سائٹ ایک گلا گودام کی ہے، وسیع رقبے پر پھیلی ایک چوکور عمارت جو مزید کمروں پر منقسم ہے، جس کا رقبہ ایک جیسا ہے۔ مرکز میں ستونوں کے آثار موجود ہیں اور عمارت کے گرد اسے محفوظ رکھنے کے لیے پشتے بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ سائٹ بھی ایک منظم شہر جو باقاعدہ نظام رکھتا تھا، جہاں اناج کو آفتوں یا دیگر وجوہات کی بنا پر اجتماعی طور پر ذخیرہ کیا جاتا تھا کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ پکی مٹی کی اشیاء جن میں روزمرہ استعمال کے برتن شامل ہیں، میوزیم میں موجود ہیں۔ اس تہذیب کی سب سے بڑی مہارت مٹی کو بھٹیوں میں پختہ کر کے استعمال کرنے کی بے مثال صلاحیت ہے۔ اس شہر کی تباہی کی وجوہات تاحال تحقیق کے متقاضی ہیں۔ دیگر قدیم شہروں کی طرح یہ بھی دریائے راوی کے کنارے آباد تھا۔ اس کا ایک وسیع احاطہ آج بھی کھدائی کا منتظر ہے۔
इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।